امریکن اٹیک کے بعد جب یو ایس نے اٹیک کیا، وہاں امریکہ کی صورتحال کیا تھی، کانگریس کا کردار کیا تھا، اور وہاں کتنے پروٹیسٹ ہوئے؟ اب کیا آنے والے وقتوں میں اس اٹیک کے بعد جو ہوا ہے، کیا ٹرمپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ بہت خطرہ ہے. دیکھیں، ایک وہاں پہ اسرائیل کی لابی تو مضبوط ہے ہی ہے، لیکن ٹرمپ کا یہ ایک مزیدار قسم کی تحریک تھی جس کے اندر ایک طرف بہت وہ رجتی بھی ہیں، مذہبی رجتی بھی ہیں، تارکین وطن کے بہت خلاف ہیں. دوسری طرف ان کو یہ بھی تھا کہ جنگوں سے نکالا جائے. ایک ووٹ اسی بنیاد پہ ووٹ اس بنیاد پہ ہوا، کیونکہ جو لبرل آرڈر تھا جو بائیڈن نے بنایا، اوباما نے بنایا، وہ یہ تھا کہ ہم ذمہ داری لیں گے آپ کے تحفظ کی، یورپ کے تحفظ کی، یوکرین کے تحفظ کی، افغانستان میں پنگے بازی، باقی جگہوں پہ ہر جگہ ہم اپنی فوجوں کو بٹھائیں گے. یہ انہیں کہتے ہیں فسکل کنزرویٹو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ نہ لگائیں، حکومتی پیسہ نہ لگائیں، روکیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پیسہ کیوں لگا رہے ہیں یوکرین میں، ہم کیوں پیسہ لگا رہے ہیں دیگر جنگوں میں، اس سے ہم نکالیں. اس بنیاد پہ وہ پاور میں آئے. لیکن حالات یہ بن گئے کہ اسرائیل نے کیونکہ تیز کر دیا اپنی جارحیت کو تیز کر دیا، اور میرے خیال میں تو بنیادی طور پہ اسرائیل امریکہ کی ایک چوکی ہے، اس ایک فوجی آپ سے چھاونی کہہ لیں، چوکی کہہ لیں مڈل ایسٹ میں، ان کے لیے ان کی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے پیچھے آنا تھا. لیکن آج آپ نے دیکھا اس نے گالی بھی بک دی ٹی وی پہ ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف. ایران پہ بھی غصہ ہوا، لیکن اسرائیل پہ تو اس نے بار بار ٹویٹس بھی کی ہیں بڑے زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی جو اپنی حکومت ہے، اپنی کولیشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے. آدھے جو لوگ ہیں اس میں ایک خاتون ہے، وہ بہت ہی زیادہ تنقید کرنا اس نے شروع کر دی ہے. پھر ٹکر کارلسن ایک ہیں بہت امپورٹنٹ اینکر آپ ہی کی طرح کے، تو وہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف پہلی بار 8 سالوں میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ کیوں جنگوں میں لے کر جا رہے ہو، بیرونی جنگوں میں، جب آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جنگوں سے نکالنا ہے. سو اس کے لیے مشکلات بننا شروع ہو گئی ہیں. اس کے لیے مشکلات ابھی چند عرصہ ہوا ہے ٹرمپ کو، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اور ابھی سے ہی اس کے خلاف یہ چیزیں دیکھیں اس نے ایک طرف ڈیموکریٹس کو ناراض کر دیا یوکرین پہ، اور اس نے اسرائیل کے معاملے پر، ایران کے معاملے پہ اپنی بیس کو ناراض کر دیا. تو اس کے لیے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی. چین سے اس کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے، اور ہر ملک جو ہے آپ دیکھیں وہ اب امریکہ کی طرف صرف نہیں دیکھ رہا. یورپ نے یوکرین والے معاملے کے بعد جب اس نے یو ٹرن لیا ہے روس کے معاملے پہ، یورپ نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیا، 800 گنا بڑھایا ہے صرف جرمنی نے، کیونکہ ان کو ہے کہ جی یورپ کی تو سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہوئی تھی امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد. تو 80 سال بعد اب ٹرمپ نے کہہ دیا میں ذمہ داری نہیں لیتا، تو پھر اب وہ خود اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں. اس کے باوجود کہ اس نے کہا کہ جی میں امن کرنا چاہ رہا ہوں، یوکرین اور پوٹن دونوں نے اس کی بات نہیں سنی. اب اسرائیل ایران نہیں اس کی بات سن رہے. ٹھیک ہے، پاکستان آپ دیکھیں، پاکستان دونوں طرف کھیل رہا ہے، نوبل پرائز بھی نومینیٹ کر رہے ہیں اور اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں. قطر نے ایران کی مذمت بھی کی اور اس ساری مذاکرات کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا. ہر ملک جو ہے وہ اب ایک پیر امریکہ سے باہر رکھ رہا ہے. تو امریکہ ایک ہو کر کھیل زوال پذیر ایک سامراج ہے، اور دنیا زوال پذیر ہو رہا ہے امریکہ، زوال پذیر ہے نا، کیونکہ جو اس وقت بیرونی جسے ہم کہتے ہیں بیرونی معاملات، وہ اب اس طرح سے بیرونی نہیں رہے. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی غزہ میں کچھ ہو رہا ہے، پھر شام میں ہوا، لیبیا میں ہوا، لبنان میں ہوا، کرتے کرتے اب ایران قطر تک بات آ گئی ہے، ہمارے بارڈر تک بات آ گئی ہے. تو اس کے اوپر گہری نظر رکھنا کسی بھی دانشور کیا کسی بھی شہری، کسی بھی انسان کی، پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اس سب کا مقصد کیا تھا؟ اس سب کا مقصد نہ تو ایٹمی ہتھیار تھے، اس کا مقصد نہ جمہوریت، نہ عورتوں کے حقوق، یہ ساری باتیں جو نیتن یاہو نے کی اور ٹرمپ نے کی. اس کا مقصد رجیم چینج بھی پوری طرح نہیں تھا، کیونکہ رجیم چینج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقے کو ہٹا کے کسی اور طبقے کو بٹھا دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی پوری طرح نہیں تھا. اس کا مقصد تھا کہ پوری جو ریاست ہے، ایرانی ریاست، ایرانی تہذیب، ایرانی جو آپ کا سماجی ڈھانچہ ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے، جیسے غزہ میں کر دیا گیا ہے، جیسے شام میں کر دیا گیا ہے، جیسے افغانستان میں کر دیا گیا ہے، لیبیا، عراق، یمن، ان سب جگہوں پہ اس طرح کی تباہی ہے کہ اب اگر کوئی انقلابی سوچ وہاں سامنے آتی بھی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اسکول تباہ ہو گئے، ہسپتال تباہ ہو گئے، یونیورسٹیاں تباہ ہو گئیں، آپ کے میڈیا سینٹرز تباہ ہو گئے، اور آپ کے پاس کوئی زراعت بھی نہیں، کھانا بھی نہیں. کھانے کے اوپر بھی آپ کے دشمن کی اجارہ داری ہے، جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے کہ وہ امدادی کیمپوں پہ بلا کے بچوں کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں.
ایسے امدادی کیمپوں پہ بلا کے 70 بندوں کو شہید کیا ہے ابھی 5 دن پہلے غزہ میں اسرائیل نے امدادی کیمپ پر، اور کل 9 فلسطینیوں کو شہید کیا. تو ایسے میں پھر کوئی بندہ لبرل ہے، کوئی بندہ مذہبی ہے، کوئی بندہ شریعت مانتا ہے، کوئی سیکولرزم، کوئی، یہ ساری چیزوں کا فرق ہی نہیں پڑتا جب آپ نے پورا سماجی ڈھانچہ ختم کر دیا. اس کے بعد تو صرف بھوک ہے، ننگ ہے، بیماری ہے، اور آپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح آپ کا بچہ نہ مرے. اس کے علاوہ تو کوئی پھر پرابلم نہیں رہتا. تو یہ تو تہذیب کو آپ واپس اس مقام پہ لے گئے جس کے ارتقاء کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ ایران کی کوئی تہذیب ہے، شام کی تہذیب ہے، یمن کی ہے، اور یہ بڑی شاندار قسم کی تہذیبیں ہیں، پرانی تہذیبیں ہیں. اسرائیل امریکہ تو دونوں مصنوعی ریاستیں ہیں، یہ تو دونوں ابھی کی ریاستیں ہیں. یہ تو 70 سال پرانی، اور دوسری جو امریکہ ہے 300 سال پرانی. ایران تو بہت پرانی ہے، شام تو بہت پرانی ہے. ان کو ایک ایک کر کے پوری تہذیبوں کو تباہ کیا گیا ہے. اور ایران آج ایک ویڈیو آئی ہے، آڈیو چل رہی ہے، پہلے دن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملٹری کمانڈرز کو شہید کیا. اس کے فوراً بعد ایک اسرائیلی انٹیلیجنس کے بندے نے جونیئر جرنیلوں کو کال کر کے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کی اگر زندگی چاہتے ہو تو ویڈیو بناؤ کہ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں اور ملک سے بھاگ جاؤ. پینک کریٹ کرنا مقصد تھا. اچھا، یہ ایران کے جرنیلوں کو کال کی گئی اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے. اس وقت پورا ٹویٹر پہ اس کے اوپر بہت تماشا ہوا ہے. اور بیوی بچوں کو ماریں گے کیونکہ ان کمانڈروں کے بیوی بچے بھی شہید ہوئے. یعنی وہ کیونکہ پینک کریٹ کیا. اس کے فوراً بعد نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ایرانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری اس حکومت سے جنگ ہے، اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. پھر ایک وطن فروش ہے رضا شاہ پہلوی، جس نے جا کے ٹی وی پہ کہا کہ جی یہ ایران کی آزادی کی لڑائی ہے، اسرائیل کچھ ایسا غلط نہیں کر رہا. اور وہ گوری جو تھی پریزنٹر، وہ پریشان ہوگی بی بی سی کی. اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک پہ جو بمباری ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے. اس نے کہا جی ملک پہ نہیں ہو رہی، حکومت پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اس طرح کے جو ظالم ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چاہے کھنڈرات ہی مل جائے، کھنڈرات کے اوپر حکمرانی، ہاں کھنڈرات کے اوپر حکمرانی کر لوں گا، بس ایسا نہیں، باہر نہیں رہا جا سکتا. یہ لوگ تھے جن کو مسلط کیا جا رہا تھا اس خطے کے اوپر. رضا پہلوی شاہ آف ایران جو ہے، جو شاہ آف ایران کا بادشاہ تھا، اور یہ CIA کے بہت قریب تھا. 1953 میں ایک حکومت تھی محمد مصدق کی، جو کہ ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر تھے، جنہوں نے ایران کے اندر جو تیل تھا اس کو برطانوی کمپنیوں سے چھین کر قومی تحویل میں لے لیا تھا. اس کے خلاف CIA نے جو پہلا کہیں پہ بھی دنیا میں رجیم چینج آپریشن کرایا، کو کروایا، وہ رضا پہلوی کے والد صاحب کے حق میں مصدق کی حکومت کے خلاف CIA نے 53 میں کروایا. اور اس کے بعد پھر شاہ کو بٹھا دیا. شاہ نے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی بنائی ساوک کے نام سے. اور پھر پورے 50 60 70 کی دہائی میں چاہے لیفٹ کے ہو، رائٹ کے ہو، کوئی بھی بندہ ہو جو اسے خلاف بولتا تھا، بدترین ٹارچر کرتے تھے. کوئی پارلیمنٹ نہیں تھا، کوئی کسی کے حقوق نہیں تھے، کوئی آزادی اظہار کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے خلاف پھر بغاوت ہوئی تھی جو ایرانی انقلاب میں تبدیل ہوئی، اور امام خمینی نے اسے لیڈ کیا. تو جس شخص کو واپس لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اس کے بیٹے کو جو سخت شہزادہ تھا، وہ کوئی جمہوریت کا علمبردار تو نہیں تھا، وہ تو ظالم نظام کا نمائندہ تھا، جس کے اسرائیل سے بھی اچھے تعلقات تھے، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات تھے، دیگر بھی جو بھی بری ریاست تھی خطے میں. ساؤتھ افریقہ اس زمانے میں آپ کو تھا، جنوبی افریقہ اپارتھائڈ تھا، نیلسن منڈیلا جیل میں تھا. اور جو ایران تھا اس حکومت سے جس نے نیلسن منڈیلا کو جیل میں رکھا ہوا تھا، شاہ کے اس سے بہت اچھے تعلقات تھے. تو اس سب کو ختم کر کے جو ایرانی انقلاب ہے، اس میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کوئی ایسی حکومت تو نہیں ہوتی جس پہ آپ تنقید نہ کر سکو. لیکن بہرحال جو اب ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بمباری ہوئی تو جو مخالفین بھی تھے انہوں نے نیتن یاہو کی بات مانی، وہ نکلے، لیکن نیتن یاہو کو گالی دینے کے لیے نکلے. تہران بھر گیا، آپ دیکھیں پورے اصفہان بھر گیا، بڑے بڑے جو شہر ہیں ایران کے بھر گئے. بلکہ عراق میں آپ نے دیکھا کتنے بڑے لیول پہ احتجاج ہوئے عراق میں. تو یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر شعور ہے، لوگوں کو معلوم ہے ہمیں نہیں اپنی حکومتوں سے اختلاف، ہم ہر وقت لکھتے ہیں حکومتوں کے خلاف. لیکن اگر مودی آ کے بیٹھ جائے، کوشش کرے رجیم چینج کی پاکستان کے اندر، نیتن یاہو کرے، ٹرمپ کرے، تو پھر ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا ایک شخص سے کیونکہ پرابلم ہے، ایک پارٹی سے پرابلم ہے، تو ہم کہیں کہ جی اب ہماری پوری تہذیب کو اڑا دو. دیٹس ناٹ پاسبل. اور ایرانی عوام نے ایک
ثابت قدم رہی ہے، ثابت قدم رہی ہے، اور ایک ہم سب کے لیے مثال بنائی ہے کہ آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہو حکومت سے، لیکن آپ اپنی تہذیب کے دفاع کے لیے یکجا بھی ہو سکتے ہیں۔